جنازے میں 40 افراد کی شرکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے، اس کے جنازے پر 40 ایسے آدمی شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہوں، تو اللہ ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیوں یا رسول اللہ، کس بات کا افسوس کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نیک ہے تو زیادہ نیکی کرنے کا افسوس کرے گا، اور اگر گناہ گار ہے تو گناہ سے رکنے پر افسوس کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، یہ ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو، صدقہ کرو اور اچھا لباس پہنو، بس تکبر اور اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نہ دے تو کوئی اور دے نہیں سکتا، اللہ دے دے تو کوئی اور لے نہیں سکتا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروہ دوران سفر کسی علاقے سے گزرا۔ اس علاقے کے سردار کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے صحابہ کی جماعت سے علاج کی درخواست کی۔ اس پر ایک صحابی نے اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورت یعنی سورۃ الفاتحہ دم ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سچا انسان ہمیشہ ظرف کا محتاج ہوتا ہے، اور منافق انسان ہمیشہ مفاد کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کدو کھایا کرو، یہ دماغ کو تیز کرتا ہے۔ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب ڈھونڈتا ہے اسے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی، اور وہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔